فيه تخلیق الانسان وما فيها من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجته حواء، ثم انتشر الناس منهما۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں تنبیہ فرمائی ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا۔ ثم انتشر الناس منہما، پھر ان سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق پیدا کی۔ کما قال تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جیسے ہم نے فرمایا کہ اے لوگو، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، اور ہم نے تم کو متفرق بنایا اور قبائل بنائے تاکہ لتعارفوا، پہچانے جا سکو۔ ورنہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، ڈرنے والا ہے۔ وقال تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک انسان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ وقال فی هذه الآیۃ الکریمۃ وجعل منها زوجها لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا أَيْ لِيَأْلِفَهَا وَيَسْكُنَ بِهَا۔ اللہ نے بی بی حوا کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس نہ کریں اور ان کو سکون حاصل ہو۔ كقوله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون پکڑ سکو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان میں محبت بھی اور شفقت بھی پیدا فرمائی۔ فلا الفت بین زوجین اعظم مما بین زوجین، اس سے بڑی محبت، اس سے بڑی الفت نہیں ہوتی جو مرد و عورت کے اندر، میاں بیوی کے اندر ہوتی ہے۔
ولہذا ذکر تعالی ان الساحر ربما توصل بکیدہ الی التفرقۃ بین المرء وزوجہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو جادوگر ہیں وہ بھی سب سے زیادہ زور اسی بات پہ لگاتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے اندر جدائی ہو جائے. اب اللہ فرماتے ہیں فلما تغشاها تغشا بنا وطئا، جب آپ نے مباشرت فرمائی حملت حملا خفیفا وذالک اول الحمل لا تجد المرأة له علما. اور حمل خفیف یعنی چونکہ ابتدا کے اندر حمل کے تکلیف نہیں ہوتی، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. انما ہی النطفۃ ثم العلقۃ ثم المضغہ، چونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر روح پھونکتے تو آہستہ 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 اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، عورت کا پیٹ بھی بڑھتا ہے، اور اب اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. وقولہ ومرت بہ قال مجاہد استمرت بحملہ، اسی حمل کے ساتھ وہ چلتی رہی. وروى عن الحسن ابراہیم النخعی والسدی نحوہ. وقال میمون بن مہران عن ابیہ استخفتہ، کہ پہلے تو وہ خفیف تھا نا، اب آہستہ آہستہ وہ بھاری ہونے لگا. وقال ایوب سألت الحسن عن قولہ فمرت بہ قال لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي انما هي فاستمرت به. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا فمرت به کا کیا معنی کہ چلتی رہی. تو انہوں نے فرمایا اگر تم عربی ہوتے تو سمجھ جاتے. معنی یہ ہے کہ حمل کے ساتھ وہ گزارا کرتی رہی اور چلتی رہی. قال تعالی فمرت به استبان حملها، اب آہستہ آہستہ اس کا حمل جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا. وقال ابن جریر معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت. استمرت کیونکہ جب بھی وہ کھڑی ہوتی بیٹھتی تو صاف بات ہے اس کو بچے کا اثر ہوتا. وقال له في ان ابن عباس استمرت به فشكت حملت املا، اسی میں چلتی رہی. ابتدا میں تو اس کو یہ بھی شبہ تھا کہ حمل ہے یا نہیں ہے. فلما اسکرت صارت ذات ثقل بحملها، اب جب اس کا حمل بڑھتا گیا اور اس پر بوجھ پڑتا گیا. وقال سدی کبر الولد فی بطنها، بچہ بھی پیٹ میں بڑا ہونے لگا. دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا بشرا سویا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میاں بیوی نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں صحیح اور سالم اولاد عطا فرمائی تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے. کما قال الضحاک ابن عباس اشفقا ان یکون بہیمۃ، چونکہ یہ پہلا حمل تھا اس لیے عورت کو ڈر تھا اللہ عالم میرے پیٹ میں کیا ہے، کوئی جانور ہے، انسان ہے، کیا ہے. وَكَذَلِكَ قَالَ ابو البختری و ابو مالک کہ اشفقا اللہ یکون انسانا، وہ دونوں ڈر گئے پتہ نہیں یہ انسان نہ ہو کوئی اور چیز ہو. وقال الحسن بصری رحم اللہ تعالی ان آتیتنا غلاما، اگر آپ نے ہمیں لڑکا دیا لنکونن من الشاکرین، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. ذکر مفسرون آثارا وحادیث سأوردها وابین ما فیہا. اب انہوں نے جب دعائیں مانگی اور اللہ نے صحیح سالم بچہ عطا فرمایا تو اب لگے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے شرک سے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہاں پر کافی سارے آثار اور احادیث بیان فرمائی ہیں، ہم بھی ان کو ذکر کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو. ثم نتبع ذلك ببیان صحیح فی ذلک انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں سارے آثار نقل کروں گا لیکن آخر میں جا کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں صحیح قول کیا ہے. قال الامام احمد فی مسندہ حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن ابراہیم قال حدثنا قتادہ عن الحسن عن سمرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما ولدت حواء
طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سامرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب بی بی حوا کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو اب ابلیس چکر لگاتا رہا بی بی حوا کے، اور چونکہ بی بی حوا کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، پیدا ہو کے مر جاتے تھے، تو اس نے کہا کہ اگر تم اس بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ لو تو یہ زندہ رہے گا. فسمت ہو عبد الحارث، اس نے اس کا نام عبد الحارث رکھا، اور واقعی وہ بچہ جو تھا وہ بچ گیا، زندہ رہا. یہ ساری شیطان کا مکر تھا جو اس نے بی بی حوا کو آ کے اس پہ قائل کیا. وہکذا رواہ ابن جریر عن محمد بن بشار عن بندار عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذی فی تفسیرہ هذه الآیہ عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عمر بن ابراہیم، ورواه بعضهم من عبد الصمد ولم يرفعه، یعنی انہوں نے موقوف روایت ذکر کی ہے. ورواه الحاکم فی مستدرکہ من حدیث عبد الصمد مرفوعا، ثم قال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجه. ورواه الامام ابو محمد بن ابی حاتم فی تفسیرہ عن ابی زرعۃ الرازی عن ہلال ابن فیاض بن عمر بن ابراہیم ابی مرفوعا. وقد رواه الحافظ ابو بکر المردوی فی تفسیرہ من حدیث شاذ بن فیاض عن عمر بن ابراہیم مرفوعا. قلت والشاذ هو ہلال، اس کا نام ہلال تھا، شاذ لقب تھا. والنسوء والغرض ان هذا الحديث معلول من ثلاثة وجه. بہرحال اس حدیث میں تین علتیں ہیں. پہلی علت کیا ہے کہ ان عمر بن ابراہیم هذا هو البصری وقد وثقه ابن معین ولكن قال ابو حاتم الرازی لا يحتج به. یہ جو اس میں راوی ہے عمر بن ابراہیم بصری، اس کو ابن معین نے تو فرمایا کہ ثقہ ہے، لیکن ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. ولكن رواه ابن مردوی من حدیث المعتمد نبی حسن صوت مرفوعا فاللہ اعلم. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہ قد روى من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک روایت میں حضرت سمرہ کا قول ہے، یعنی موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر نبی قال حدثنا بکر ابن عبد اللہ عن سلیمان التیمی عن ابی العلاء ابن الشخیر عن صمد جندب قال سما آدم ابنہ والحارث، کہ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے بیٹے کا نام حارث رکھا. الثالث ان الحسن نفسه فسر الآیت، خود حضرت حسن نے اس کی تفسیر جو ہے اس کے علاوہ کی ہے. فلو کان ھذا عنده انصب مرفوعا ما ادرى عنه، اگر ان کے پاس حضرت سمرہ کی مرفوع روایت ہوتی تو وہ کبھی اس سے نہ ہٹتے. قال ابن جرير حدثنا الوكيع قال حدثنا سالم بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض اهل الملل ولم يكن بآدم. انہوں نے کہا اس سے مراد آدم نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں. وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن سعود حدثنا محمد بن سعود قال قال الحسن انا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. انہوں نے کہا اس سے مراد اولاد آدم ہیں. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كانت تقول هم اليهود والنصارى رحمهم الله اولاد فحفظوا ونصروا. اس سے مراد وہ یہودی نصرانی ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی لیکن ان کو انہوں نے یہودی اور نصرانی بنا ڈالا. وهذه اسانید صحیحۃ حسن رضی اللہ تعالی عنہ انه فصل آیت بذلك وهو من احسن التفاسیر اولا ما حملت علیہ الآیہ. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه
فهذا يدلك على أن موقوف الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع. فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت حسن کی یہ تفسیر جو ہے سب سے اولا ہے. اگر حضرت حسن کو مرفوع حدیث ملتی تو کبھی اس تفسیر سے پھر نہ ہٹتے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ موقوف روایت ہے، مرفوع نہیں ہے. اب سمجھیں کہ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا اشکال ہے، کیونکہ اگر اس سے مراد آدم و حوا ہیں، جیسے کہ بعض آثار ہیں کہ جب حمل ٹھہر گیا، حمل بھاری ہوا، وہ دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں صالح سالم صحیح بچہ عطا فرما تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے. اللہ نے جب بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا. حارث اصل میں شیطان کا نام ہے، یاد رکھو. اب یہ بھی روایت آئی کو ابلیس آتا رہا اور بی بی حوا کو بہکاتا رہا کہ تمہاری اولاد چونکہ نہیں بچتی ہے، اس لیے اگر تم اس کا نام عبد الحارث رکھ لو نا میرے نام پر تو یہ بالکل زندہ رہے گا، تندرست رہے گا. تو بی بی حوا نے یہ نام رکھ لیا. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت آدم نے یہ نام رکھ لیا، لیکن بات سمجھیں کہ یہ بات بنتی نہیں ہے. آدم اللہ کا نبی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، وہ اللہ کے ساتھ کیسے شیطان کو شریک کرے؟ بات سمجھیں کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں کہ جائے کہ شرک. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت ملنے سے پہلے تو ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبوت ملنے کے بعد وہ معصوم ہوتے ہیں. وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی کہ وہ درخت کھا بیٹھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو کہ ابھی ان کو نبوت تو نہیں ملی تھی، تو لہذا نبوت سے پہلے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن نبوت کے بعد غلطی نہیں ہو سکتی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، وہ شرک سے اور بڑے کبائر گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن ان سے صغائر ہو سکتے ہیں، چھوٹے. بعض علماء کا یہ بھی قول ہے. اور اسی طرح بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی پیغمبر معصوم ہیں، شرک سے بھی، کبائر سے بھی، صغائر سے بھی معصوم ہیں. ہاں پیغمبر پہ نسیان ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں، پیغمبر کو سہو ہو سکتا ہے کہ سہون کوئی غلطی کر بیٹھیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ آدم نے جو غلطی کی ہے فنسیا، وہ بھول گیا، یعنی بھول کر غلطی کی. تو نسیان کا اطلاق انبیاء پہ ہوتا ہے. جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی اور آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. کتنے دفعہ یعنی آدمی مسلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ درود پڑھو؟ اس کی تو فطرت بن جائے نا کہ حضور کا نام آیا فوراً صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یہ علماء کا اتفاق ہے کہ جتنے محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، یہ جنت میں سب سے زیادہ حضور کے قریب ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑے گا وہ میرے قریب ہوگا. تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ درود تو ان کا ہوگا، جو کہ یہ ہر وقت جب حدیث لکھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر وقت ان کی زبان پہ حضور کی درود ہے. تو لہذا یہ قیامت والے دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں. اب تو نعوذ باللہ ہم گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اس لیے نہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ صحیح عبادت ہوتی. ہمارے بزرگ تھے آخری عمر میں، بڑھاپے میں بھی روزانہ 10 پارے منزل پڑھتے تھے اور 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ پھر ذکر الگ ہوتا تھا. آج کل تو بس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حرم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، قصے کر رہے ہیں، کہانیاں کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، موبائل سن رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، آگے عورتیں کھڑی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل یہ نہ کہو کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو تو ہماری زبانوں پہ درود آئے. جب آدمی گناہ کرتا ہے نا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی. تو اب صحابی کھڑے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا. صحابی نے پھر عرض کیا حضور یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے. حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی. اس نے تیسرے دفعہ کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا کہ صدق ذو الیدین، یعنی صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے. یہ پیار کا جملہ ہے، ورنہ ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، کسی کے 3 یا 4 تو نہیں ہوتے. یہ محبت کی بات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی علامت ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو یہ باتیں 3 دفعہ کہی ہیں، کہیں حضور میری کوئی جرت پہ ناراض تو نہیں ہو گئے. اس لیے حضور نے فرمایا صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا سچ. انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، سچ کہہ رہا ہے. حضور پاک نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں. تو اب معنی یہ ہے کہ آدمی بھول سکتا ہے، انبیاء بھی بھول سکتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھے اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتلایا ہے کہ آج رات لیلۃ القدر تھی، اور تقریباً 25 کی رات تھی. حضور نے فرمایا میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ صبح کی نماز پہ جب جاؤں گا تو صحابہ کو بتاؤں گا، لیکن نسیت ہو، اللہ پاک نے مجھے بھلا دیا، وہ دماغ سے ہی نکل گئی، میں نہیں بتا سکتا. تو اس میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. تو لہذا علماء نے فرمایا کہ بھئی پیغمبر بھول بھی سکتا ہے اور سہو بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمدن پیغمبر کوئی ایسی بات نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں کہ الحمدللہ الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت، علماء توحید، ان لوگوں نے کہا ہے کہ حضور پاک معصوم ہیں، صرف نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی آپ معصوم ہیں. اس کی انہوں نے دلیل دی ہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک دن حضور پاک نے رحمت دو جہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی سے جس کے ساتھ مل کے حضور بکریاں چلاتے تھے، حضور پاک نے بکریاں بھی چلائی.
اللہ قراری تھا، یعنی قریش کی بکریاں بھی چرائی ہیں اجرت لے کر. تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ بھی آج فلاں سردار کی شادی ہے اور شادی کی رات سنا ہے کہ بڑی رونق ہوتی ہے اور بڑے قصے ہوتے ہیں اور بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اگر کل میری بکریاں تم چراؤ تو میں رات جا کے ذرا دیکھ لوں کہ کیا شادی میں کیا ہوتا ہے. اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں چراؤں گا، آپ بالکل جائیں. حضور فرماتی ہیں میں آیا تو مجلس یعنی انتظام سارے ہو چکے تھے، لوگ بھی آ کر بیٹھ رہے تھے، لیکن ابھی وہ شادی کے گانے ماننے اور قصے کہانیاں شروع نہیں ہوئی تھی. میں چونکہ تھکا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے جو بیٹھا تو مجھ پہ غالب بنی نیند غالب آ گئی. فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلا تو میری آنکھ کھلی. میں پھر گیا ساتھی کے پاس، انہوں نے کہا ہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں تو سو گیا. تو اس نے کہا ایسا کریں کہ کل رات بھی ہوگا، آپ پھر دوبارہ جائیں، میں آپ کی بکریاں چراؤں گا، فکر نہ کریں. حضور فرماتے ہیں میں دوسری رات بھی آیا، آگے بیٹھا، اب میں بالکل تیار بیٹھا ہوں کہ آج بالکل نہیں سونا ہے، لیکن غلبہ نہیں، نیند آ گئی اور میں نہیں دیکھ سکا کیا ہوا. اس سے علماء نے دلیل پکڑی، یہ نیند ایسے نہیں آئی، اللہ نے سلا دیا، میرا بکری یہ تیرے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے حفاظت فرمائی اپنے پیغمبر کی کہ یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ شادی کے گانے اور شادی کے لولے ٹپے سنیں. اس لیے تو علماء نے کہا یعنی حضور نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے کہ اللہ کا پہرا جو تھا ان پر وہ لگا تھا. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ معصوم تو فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں کیونکہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے. لیکن ایک ہے عصمت اضطراری اور ایک ہے عصمت اختیاری. فرشتوں کی عصمت سے انبیاء کی عصمت کا زیادہ شان ہے، کیونکہ فرشتے تو معذور ہیں، ان کے اندر تو اللہ نے وہ حیوانیت رکھی نہیں، شہوت رکھی نہیں. اگر وہ عورت کو اور کھانے کو پینے کا خیال نہیں کرتے کون سی بڑی بات ہے. اگر ایک آدمی نامرد ہو، وہ کہے جی رات ایک بڑی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ تھی لیکن میں نے اس کو نہیں چھیڑا، نامرد ہے، چھیڑتا کیا؟ کمال تو تب ہے نا کہ طاقت بھی ہو، جمال بھی ہو، حسن بھی ہو، موقع بھی ہو، دستور بھی ہو، اور خود حسن درخواست کرے، خود امراۃ العزیز کہے کہ حیت لک قال معاذ اللہ، یوسف کہ اللہ کی پناہ میں گناہ کروں. انہو ربی احسن مثوائی، میرے اللہ نے مجھے کتنا ٹھکانہ دیا ہے کہ میں غلام بن کے بک رہا تھا، اللہ نے تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی، اب میں شہزادوں کی طرح رہ رہا ہوں اور تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو. اب حضرت یوسف یہ ہے عصمت کہ جوانی بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، اور خود حسن درخواست کر رہا ہے. سارے دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ. یہ ہوتی ہے عصمت، یہ انبیاء کی شان. تو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ انبیاء معصوم ہیں، اور خاص طور پہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور جو نماز میں بھول گئے نا، یہ حضور کے لیے تو نسیان تھا لیکن امت کے لیے تو دین بن گیا. ہمیں کون بتلاتا کہ اگر نماز میں بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر حضور کبھی نہ بھولتے، کبھی حضور میں نسیان نہ ہوتا تو ہمیں یہ مسئلہ کون سمجھاتا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ نسیان بظاہر تو نبی کے لیے نسیان ہے لیکن امت کے لیے دین ہے.
جیسے کہ میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، غزوات ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح کے قریب یعنی کافی رات گزر گئی، آپ نے قافلہ روک دیا، قافلہ تھک گیا، سواریاں بھی تھک گئی۔ حضور نے فرمایا کہ بلال حاضر یا فرمایا کہ تم نہ سونا، جاگتے رہو، قافلہ سب سو جائے گا، میں بھی سونا چاہتا ہوں، لیکن جب اذان کا وقت ہو تو اذان کہہ کے ہمیں جگا دینا۔ میں کہا حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال جو ہے نا، یہ حضور کے وہ مؤذن ہیں جو سفر میں بھی اور حضر میں بھی، مکے میں بھی، مدینہ، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کبھی حضور کی زندگی میں جدا نہیں ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ فرماتی ہے کہ میں نے ایک اونٹ کی پلان ہوتی ہے نا اوپر رکھنے والی، اس سے ایسے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا کہ جیسے جیسے صبح کے آثار ظاہر ہوں گے تو میں اذان دوں گا۔ کہتا ہے کہ فغلبنی النوم، نیند آ گئی، اور ایسی نیند آئی، سب تھکے ہوئے تھے نا، حضور بھی سو گئے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا۔ حضور بڑے ناراض ہوئے، فرمایا بلال کو بلاؤ۔ بلال حاضر ہوئے، ہم نے کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، جب اللہ کا نبی سو گیا تو بلال کی کیا طاقت ہے، میں بھی سو گیا۔ حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادي فإن بها شیطان، نکلو اس وادی سے، یہاں شیطان ہے، اس کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی ہے۔ اس سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ جن گھروں کے اندر نماز نہ ہو وہ شیطان کا گھر ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک میں بھی ایک اشکال ہے کہ بھئی حضور کیسے سو گئے؟ چونکہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا تنام قلبی ولا تنام عینایا ولا تنام قلبی، نیند میں بھی میری یہ کیفیت ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، اس کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ صرف حضور کی خصلت ہے کہ فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، میرا دل، تو پھر حضور کو نیند کیسے آ گئی؟ علماء نے فرمایا چونکہ نیند کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور نہ سوتے تو امت کو یہ مسئلہ کون سمجھاتا کہ اگر آدمی کو نیند آ جائے، نماز چلی جائے تو وہ کیا کرے؟ اس لیے ورنہ اللہ جبریل بھیج کے نہیں جگا سکتے تھے۔ بھائی اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنا جوتا بھی پہنا ہوا تھا، اس زمانے میں بے انتہا شدت تھی، گرمی تھی، نیچے پتھر تھے، مسجدوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، کوئی قالین یا کوئی فرش نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے کبھی کبھی صحابہ جوتا بھی پہن لیتے تھے نماز میں، اور جوتا اگر پاک ہو تو پہننا جائز بھی ہے، لیکن حضور نے نماز میں کھڑے کھڑے اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی جس نے پہنا ہوا تھا اس نے بھی اتار دیا۔ حضور جب فارغ ہوئے فرمایا تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے جب جوتا اتار دیا تو ہم کیسے پہنے رہتے؟ آپ نے فرمایا جانی جبریل، اللہ نے جبریل بھیجا نماز میں، اس نے مجھے بتلایا کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، اتار دیں۔ تو اگر اللہ جبریل بھیج کے یہ خبر دے سکتے ہیں تو اللہ اپنے نبی کی نماز قضا کراتے جبریل نہیں بھیج سکتے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء سے سہو بھی ہوتا ہے، نسیان بھی ہو جاتا ہے، غلبہ نوم بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے، امت کے لیے ہر چیز میں دین ہی دین ہے، وہ قیامت تک کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ یہ ساری تمہید میں نے کیوں عرض کی ہے؟ صرف بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آدم اللہ کا خلیفہ ہے، نبی ہے، اور اگر وہ بھی شرک کرے تو پھر اور کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کا نبی تو پاک ہوتا ہے، تو انہوں نے کیسے شرک کیا؟
اصل مسئلہ یہی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید عرض کی ہے کہ بھئی آدم تو نبی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور پھر آدم علیہ السلام شیطان کے ڈسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے درخت کھایا اور آسمانوں سے اترے، آپ کے کپڑے اترے، آپ کو اتنا عرصہ اللہ کے آگے فریاد کرنی پڑی، پھر اس کی بعد میں کیسے آ گئے؟ اس لیے بعض علماء نے کئی جوابات دیے ہیں کہ بھئی نام ہی رکھا تھا نا تو یہ شرک فی الاسم تو ہے لیکن شرک فی الذات نہیں ہے، اللہ پاک ہر قسم کے شرک، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ شرک خفی تھا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے، ریا یہ شرک خفی ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا کہ مرید آگے ہیں تو نماز لمبی کر دی۔ کبھی مریدوں کو پتہ لگے کہ سبحان اللہ پیر صاحب کی نماز تو دیکھو جناب، اور آنکھ خلوت میں روندہ کار دیگر میں گنند، اور جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر نماز پڑھتے ہی نہیں، تو یہ ریا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ مثلا ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، رکوع میں ہے، اس کو جوتی کی آواز آئی، وہ سمجھ گیا کہ میری مسجد کا متولی آ رہا ہے، رکوع لمبا کر دیا تاکہ اس کو رکوع مل جائے، رکعت مل جائے، یہ بھی ریا ہے۔ تم نماز پڑھا، تمہیں کیا کوئی مل جائے نہ ملے نہ ملے۔ تو ریا کو بھی حضور نے فرمایا کہ شرک خفی ہے، جلی تو نہیں ہے، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم نے یہ جو بات کی یہ شرک خفی تھا، لیکن بات سنیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شان آدم کے خلاف ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ غلطی آدم علیہ السلام یا حوا سے نہیں ہوئی، ان کی جو آگے اولاد ہوئی ہے، ذریت ہوئی ہے، ان سے ہوئی ہے یہ غلطی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تعالی اللہ عما یشرکون، جمع کا صیغہ ہے، اگر صرف آدم و حوا ہوتے تو ہوتا عما یشرکان، یشرکون نہ ہوتا۔ تو اللہ نے اولاد آدم کے بارے میں بتلایا ہے کہ جب اولاد کی تمنا ہو خدا سے مانگتے ہیں، اور جب اولاد ہو جائے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر مزاروں پہ جاتے ہیں جناب، وہاں جا کے ہم نے بال جو ہے نا بچے کی جھنڈ اتارنی ہے، سائیں کی مزار پہ جا کے اتارنی ہے، پتہ نہیں وہ بالوں کو کیا کرے گے سائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اس سے مراد ذریت آدم ہے، آدم کی اولاد سے یہ باتیں ہوئی ہیں، آدم و حوا سے نہیں ہوئی۔ لیکن اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو نسبت تو آدم کی طرف ہوگی، لیکن ساری اس کی اولاد ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم، کیونکہ آخر کا لفظ جو ہے وہ دلیل ہے ہمارے اس دعوے کی۔ اللہ فرماتا ہے فتعالی اللہ عما یشرکون، تو جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد اولاد آدم ہے، آدم و حوا شرک سے پاک ہیں، واللہ اعلم۔